مجھے 5,000 روپے ملے پہلی دفعہ، جو میں نے 76 میں کیا ایک ڈرامہ لکھا تھا بائنک سرونٹ. جب مجھے 5,000 روپے ملے تو 100 کے نوٹ تھے. اب میری سمجھ میں نہ آیا میں رکشہ میں جاؤں کہ میں ٹیکسی میں جاؤں کہ بس میں جاؤں، جیب نہیں کٹ جائے، عجیب پرابلم میری ہو. تو میں وہ 5,000 روپے لے کے پیدل چل پڑا. یہ پیدل والے پہ شک نہیں ہوتا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس پیسے ہوں تو یہ پیدل کیوں جائے گا، یہ ذہن میں آئیڈیا آیا. تو گھر میرا قریبی تھا، میں نکل گیا پیدل. میری امی اس وقت کچن میں کچھ پکا رہی تھی، میں نے وہ سارے نوٹ لے جا کے 100 کے ان کے اوپر ڈال دیے. اچھا امی میری اتنی خوش ہوئی. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل کی بات ہے کہ حالات بہت اعلیٰ تھے. کراچی کے اندر ایک مقام تھا میرے والد کا، بہت بڑے آدمی تھے، خراب ہو گئے. جو ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے، ایک آتا ہے ایک آدمی گھٹانا آتا ہے. خراب ہو گئے اور ان خراب حالات میں پیدا ہو گیا. اور پھر آپ نے اسٹرگل کی، میں نے خود پھر بالغ ہونے کے بعد اپنے لڈو باٹے پیدائش کے. کبھی مطلب خود دکھی بھی ہوں مگر اور ایک دم آپ کو سٹیج پر جانا ہو تو آپ اپنا دکھ ہر چیز ایک سیکنڈ میں باکس کے اندر بند کر دیتے ہیں، دل کے باکس کے اندر. اور یار میری والدہ فوت ہوئی، اس سے بڑا تو کوئی غم نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کے دوسرے دن میں نے کراچی میں ڈرامہ کیا اور آپ لوگوں کے چہروں اور میں ہنساتا تھا اندر جا کے. خدا میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اندر جا کے ہنساتا تھا، واپس آتا تھا ونگ میں بیٹھ کے روتا تھا دھاڑے مار مار کے. دیتے ایک چھوٹا سا بریک. معلم، صحافی اور ماہر سیاستدان مشاہد حسین سید 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے. بچپن سے ہی آپ کو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہونے کا شوق تھا. تدریس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن سے واپسی پر پنجاب یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیکچرار مقرر ہوئے، لیکن مارشل لا کے زمانے میں سیاست میں حصہ لینے کے باعث نکال دیے گئے. اس وقت آپ نے صحافت کا شعبہ اختیار کیا اور 29 سال کی چھوٹی عمر میں اسلام آباد سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دی مسلم کے ایڈیٹر کے فرائض سنبھالے. زمانہ طالب علمی میں مشاہد حسین پاکستان اسٹوڈنٹ کونسل کے صدر رہے. 1997 میں نواز شریف کے دور حکومت میں مشاہد حسین انفارمیشن منسٹر بنے. مشاہد حسین انتہائی بزلہ سخن، خوش مزاج، گھوڑ سواری، گھومنے پھرنے کے شوقین، کتابوں اور پرانے گانوں سے لطف اندوز ہونے والی شخصیت. سینیٹر سے لیجسلیٹر، ایک شخصیت اور اتنے سارے روپ. میرے آج کے مہمان یہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کی نظروں میں رہتے ہیں، سب کی خبروں میں رہتے ہیں. آئیے ملتے ہیں مشاہد حسین سید سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی ہاؤس. بہت شکریہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. مشاہد صاحب، سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی، آپ کی شخصیت کی اتنے سارے روپ، صحافی، استاد، سینیٹر، وزیر، تجزیہ نگار، آپ کو خود پرسنلی اپنا کون سا روپ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جس میں مشاہدہ بھی کر سکوں اور کچھ لوگوں کا بھلا بھی کر سکوں، تو مشاہدہ بھی شامل ہوتا ہے اس میں. اچھا، جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکول آف فارن سروس سے ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز کیا. جی. اور پھر طالب علمی کے دور سے ہی آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ سیاست کی طرف تھا. اور ویسے میں یہ سوال اس لیے بھی کرنا چاہوں گی کہ میری معلومات کے مطابق امریکہ میں آپ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور آپ کی صدر فورڈ سے بھی ملاقات ہوئی. اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 1974 میں یو ایس کانگریس میں آپ نے بطور انٹرن بھی کام کیا. یہ سارے سائن جو ہیں وہ بڈنگ پولیٹیشین کے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسٹڈی کر رہا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس، میری فیلڈ انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اور وہ بڑا ایک مزیدار زمانہ تھا امریکہ کا. امریکہ تبدیل ہو رہا تھا، واٹر گیٹ سکینڈل، ویتنام کی جنگ، امریکہ کی کچھ پسپائی ہو رہی تھی، تھرڈ ورلڈ میں ملٹری کوز ہو رہے تھے چلی وغیرہ میں، لیٹن امریکہ میں. تو وہ ایک بڑا مزیدار پیریڈ تھا، اور جہاں سب کچھ فیصلے ہو رہے تھے وہ واشنگٹن تھا، اور وہاں ان کا سب سے بڑا جو اسکول تھا جارج ٹاؤن یونیورسٹی، وہاں میں پڑھ رہا تھا. تو اس دورے تعلیم کی کوئی خاص یاد، کوئی واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا انٹرنشپ کی بات، اس زمانے میں فارن اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کم ہی ملتی تھی. میں بڑا لکی تھا
میرا پروفیسر تھا, اس نے ایک کانگریس مین کے ساتھ کروا دیا, اور وہ سمر تھی 1974 کی, جب نکسن کی چھٹی ہو رہی تھی. امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پریزیڈنٹ امپیچ ہو رہا تھا, نکال رہے تھے اس کو. تو وہ ایک پیریڈ تھا, میں نے خود دیکھا, میں نے ساری ہیئرنگز اٹینڈ کی, پھر جلوس جلسوں میں حصہ لیا. تو ایک بڑا مزیدار پیریڈ تھا, جیسے کہ تاریخ کا حصہ ہم بن رہے ہیں. تو دور سے دیکھ رہے تھے. آپ کی شروعات سے جو ہے وہ اسی انداز سے, مطلب ایک پولیٹیشین کے طور پر وہیں سے ہو گئی تھی طالب علمی کے دور میں؟ میں مطلب ہے کہ میں کوئی ایکٹر نہیں تھا, پلیئر نہیں تھا, لیکن ایک کلوز آبزرور تھا, یا سائیڈ سے آبزرو کر رہا تھا, سائیڈ تو آپ بہت ڈیپلی آبزرو کرتے تھے جتنے بھی پولیٹیشین, کیونکہ وہ سارے فیصلے تو کانگریس میں ہو رہے تھے. وہاں میں انٹرنشپ تھی میری, تو میں روز میٹنگز میں جاتا تھا, کمیٹی میٹنگز کی, ہیئرنگز ہوتی تھیں, پھر نکسن کے خلاف جلوس نکلتے تھے, اس میں بھی میں شامل تھا. تو کوئی ایسی شخصیت اس دور کی جس سے آپ کو بہت ملنے کو دل ہو اور آپ کو یہ موقع بھی ملا؟ ڈاکٹر ہنری کسنجر, وہ ان کے وزیر خارجہ تھے, بڑے قابل اور لائق دانشور, کچھ کنٹروورشل بھی تھے, لیکن ان کی ذہانت قابلیت بہت تھی. وہاں ایک کانفرنس میں آئے تھے, وہاں سے ملاقات ہوئی. ایک آپ کی میں نے تصویر دیکھی تھی کہ جس میں آپ نے ٹیکسٹیڈو پہنا ہوا, اس کا کوئی واقعہ, کوئی جو آپ... ہاں, وہ میں نے, وہ تھا, وہ بھی ایک امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی, لیکن وہ بعد میں ہوئی تھی, ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ. میں گیا تھا ایز اے جرنلسٹ, جب میں اخبار کا ایڈیٹر تھا, دا مسلم کا. تو وہ 1986 جولائی میں پریزیڈنٹ ریگن نے ہمیں دعوت دی. میں پرائم منسٹر جنوجو کے وفد میں تھا ایز اے میڈیا پارٹی, تو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک بینکوٹ کیا پرائم منسٹر کے لیے, تو ہمیں بھی دعوت دی. 29 سال کی عمر میں آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر؟ جی ہاں, میں ینگسٹ ایڈیٹر تھا, 82 میں تھا. تو کیا اس دور میں اخبار کو چلانا ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے مشکل نہیں تھا؟ وہ کافی مشکل تھا, اور میں ایک اور چیز تھا, میں بڑا ینگ ایڈیٹر تھا, جو سارے میرے کولیگز تھے میرے سے عمر میں بڑے تھے, تو مجھے پھر زیادہ محنت کرنی پڑی ثابت کرنے کے لیے کہ میں اخبار کامیابی سے چلا سکتا ہوں, تاکہ ان کی عزت اور احترام بھی رکھوں, اور ایک سب کو ساتھ لے کے چلوں, اور اخبار کا معیار بھی بڑھاؤں, جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹیم ورک کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو گئی. جب بہت سارے اس طرح کے سوال تو چلتے رہیں گے, مجھے یہ بتائیے کہ پہلی محبت کب ہوئی اور کس سے ہوئی؟ اگر آپ نام نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی, اگر آپ بتا بھی دیں گے تو پہلی محبت میں کچھ شخص کے علاوہ بھی ذکر کر سکتے ہیں, کتابوں سے ہوئی. نہیں, یہ تو یہ میرا تو کہتے ہیں مینز بیسٹ فرینڈ ہے. چالاکی کے ساتھ بات کو گول کریں, لیکن ایک خاص محبت اس میں خاص کسی شخصیت کے ساتھ دیکھیں نا, اس میں دوستی یاری تو چلتی ہیں, ادھر کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو کوئی خاص محبت نہیں, کوئی اتنی خاص گہری نہیں تھی. خاص ہوتی تو پھر میں وہیں رہ جاتا. میں تو پھر واپس پاکستان آ گیا اپنی پڑھائی مکمل کر کے, اور اس کو آیا جب مجھے کوئی نوکری نہیں تھی, نہ کوئی سفارش تھی, تھوڑے سے دھکے بھی کھانے پڑے, کیونکہ پاکستان میں سفارشی کلچر ہے, میرٹ میں کام تو نہیں ہوتا. شادی بڑوں کی مرضی سے کی یا دل کی سنی؟ میں نے یہ ہماری باہمی رضامندی سے ہوئی تھی. اور لو میرج؟ ہاں جی بالکل, لو میرج ہوئی تھی. جی بالکل, اور لیکن اس میں والدین دونوں طرف کے, ان کی رضامندی اور ان کی جو ہے آپ کیسے بلیسنگز شامل تھی, دونوں طرف سے. تو آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ نہیں مجھے لو میرج نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جو میں سوچ رہا تھا, جو ہماری شادی سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ اب دوبارہ نہیں نظر آ رہی؟ میرے والدین کی یہ کوالٹی ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد سوچ سے پالا ہے, کہ آزاد سوچیں اور آزاد فیصلے کریں. لیکن بہت زیادہ آزادی نہیں دی. نہیں, آزادی بھی دی, لیکن آزاد سوچ دی, کچھ حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیا. حالانکہ میرے والد صاحب فوجی تھے, لیکن ان کا ماحول جو تھا ہمارے ملک گھر کا بہت جمہوری ماحول تھا. اچھا, کھلا ڈلا ماحول تھا, سیاسی ڈسکشن ہوتی تھی. جی وہ خود مجھے سیاسی جلسے لے جاتے تھے میرے والد صاحب ایز اے سرونگ آرمی آفیسر. 65 کا الیکشن ہوا ایوب خان صاحب کا, وہ فوجی تھے, لیکن وہ مادر ملت فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے. اچھا, مجھے وہ لے کے گئے. عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے پولیٹیشنز کی بیگمات جو ہیں وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں, مختلف جلسوں میں بھی, تقریبات میں بھی, مگر آپ کی بیگم بہت انویزیبل ہیں. میری جو بیگم ہے وہ خود پروفیشنل ورکنگ وومن ہے, ان کو اتنا کوئی لائم لائٹ آنے کا شوق نہیں ہے, وہ اپنا کام سے کام رکھتی ہیں. جب میں وزیر بھی تھا تو وہ اپنا ادھر نوکری کر رہی تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں. ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, ان کا ہے, وہ ٹیچر ہیں. آپ کی ایکٹیویٹیز میں آپ نہیں, وہ برا انٹرسٹ لیتی ہیں, ان سے مشاورت ہوتی ہے, ان سے ڈسکشن ہوتی ہے, اور بلکہ جب بھی کوئی مشکل بات ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, میں ان سے مشورہ کرتا ہوں, اور وہ صحیح مشورہ کرتی ہیں, اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور کھڑی رہتی ہیں.
اچھا बड़ी लेकिन खुल के। मीडिया के सामने और इतनी बड़ी तशहीर- मजबूत किस्म की वो है खातून, लेकिन उनको लाइमलाइट का शौक नहीं है कि मैं आया हूँ। वो हमारी रवायती बेगमात की तरह नहीं है। अच्छा। वो पढ़ी लिखी खातून है, प्रोफेसर खातून है, और उनकी अपनी एक शनाख्त है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ जो चंद बड़े हिस्टोरियन हैं, मौरख हैं, उनमें उनका शुमार होता है। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और अब भी रिसर्च कर रही हैं किताब पर। अच्छा माशाल्लाह जी, जी, माशाल्लाह। जी। आपने 3 किताबें भी लिखी। जी, जी। आजकल कुछ लिख रहे हैं? आजकल लिख रहा हूँ मैं क्या? कुछ पिछले जो 10-15 साल के वाक़यात, अच्छा जिसमें मैंने हिस्सा लिया ओके। और जिन फैसलों में को मैंने देखा, जिनमें मैं शामिल था, तो ये उस हवाले से। उसमें सब कुछ सच सच लिख रहे हैं, कलम के साथ भरपूर इंसाफ करें, या कुछ मुरव्वतन कुछ अल्फाज को ऐड देखिए जी, करना मैं तो पड़ता है, कुछ हमेशा अल्फाज को डिलीट कर मैं देना तो जब पड़ता है? हुकूमत में थे तो हम सरकारी सच नहीं बोलते थे, हम कोशिश करते कलमा हक करें, सही बात करें, क्योंकि यही क्रेडिबिलिटी की बुनियाद है कि आप जो बात करें वो सच की बात करें। तो ऐसे कोई किसी का खौफ नहीं है, खौफ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का है, और किसी बंदे का खौफ नहीं कभी आया, बंदे से कभी नहीं कभी नहीं। अल्लाह उस ताला डर से नहीं, मगर जब आप समझते हैं कि ये चीज़ मुनासिब है, उसी अंदाज से आप लेकर चलते हैं। नहीं, वो वालिदैन की कुछ ट्रेनिंग ऐसी है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो हैं, कदरें, वो बड़ी अहम है। उनको आप कभी नहीं भूलना चाहिए। उसमें रिज़्क़ हलाल और कलमा हक सबसे अहम है। आपको मुशाहिद साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में शामिल किया, जी, फिर आप एकदम एन को छोड़कर क्यों की तरफ चले गए, क्यों? पहले एक चीज़ मैं बैकग्राउंड बता दूं, मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने ज्वाइन उस वक्त किया था जब वो हुकूमत से निकाले गए थे। मैं वाहिद बंदा हूं जो मियां साहब के साथ उस वक्त गया जब वो उनको हुकूमत से छुट्टी हो चुकी थी। नॉर्मली लोग पार्टीज ज्वाइन करते हैं इक़्तिदार, मैं इक़्तिदार में उनके साथ नहीं था। जब उनको निकाला गया, मेरा ख्याल था उनसे ज़्यादती हुई, फिर मैंने ज्वाइन किया और उनका कैंपेन चलाया कामयाबी से। मुश्किल घड़ी में आप हाँ, उनके साथ। अपोजिशन में मैंने ज्वाइन किया उनको, हिज़्ब इख्तिलाफ में। और मैं मेरे ख्याल में वाहिद बंदा हूँ जो उनकी टीम का जिसने कोई ज़ाती या किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो मैंने बेलौस खिदमत की, बिल्कुल कोई फाइनेंशियल गेन या ज़ाती गेन कोई नहीं लिया। फिर अलग क्यों हो गए उनसे? अलग वो मुल्क छोड़ के चले गए, हम तो अंदर थे, उनके साथ थे। जब उन्होंने अपना एक फ़ैसला कर दिया मुशर्रफ साहब से डील करने के बाद मुल्क छोड़ने का, तो फिर अगर उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया तो हमने तो मुल्क छोड़ना नहीं था, हमने जो भी करना था पाकिस्तान के अंदर करना था। तो हम पाकिस्तान में रहे, हमारे कोई शहज़ादे दोस्त तो नहीं थे कि जो हमें भी बाहर ले जाएं। मैं भी उसको अंदर था, जेल में था। अच्छा, अब ये बताइए कि जब बहुत टेंशन हो, बहुत प्रॉब्लम हो, तो किस तरह टेंशन को रिलीफ करते हैं आप? मतलब म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्म्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, दोस्तों की महफिल में चले जाते हैं, किस तरह से अपनी टेंशन मैं को? बहुत ज़्यादा टेंशन अपने सर पर नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि अपना काम ठीक कर लो। कई दफ़ा उसके नताइज अच्छे होते हैं, कई दफ़ा नताइज अच्छे नहीं होते, तो वो कुछ अल्लाह ताला अगर थोड़ी बहुत टेंशन भी हो, थोड़ी बहुत टेंशन हो तो मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, अपने घर आके फैमिली के साथ डिस्कस करके। म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक सुनता हूँ मैं, बिल्कुल सुनता हूँ। किस टाइप का म्यूजिक पसंद है? मुझे पुराने गाने पसंद हैं, क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल पसंद है, इंग्लिश सॉन्ग्स भी पसंद हैं, उर्दू भी पसंद हैं। कौन सी फेवरेट सिंगर आपकी? मेरी आजकल तो आबदा परवीन है। आबदा परवीन है। पहले नूरजहान थी, और फिर मैं लता और रफ़ी को बड़ा पसंद करता हूँ। अच्छा, उनके भी मैं सुनता हूँ उनके गाने। गाने सुनते हैं? फिल्म्स देखते हैं? मैं फिल्म बड़ा देखता हूँ, मैं बड़ा रिलैक्स करता हूँ फिल्म देख के। हॉलीवुड की, बॉलीवुड की या लॉलीवुड की? कौन सी फिल्में ज़्यादा शौक से? हॉलीवुड। हॉलीवुड की। मैं अब जो बॉलीवुड है मैं आई हार्डली सी, और लॉलीवुड भी आजकल आपने छोड़ दिया लॉलीवुड, तो फिर यही होगा ना। आपने फिल्म देखनी भी कम कर दी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।